رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ فارسی کی بہت مشہور کہاوت ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج، یعنی اگر دیوار کی تعمیر میں پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو چاہے وہ دیوار آسمان کی بلندی کو چھو لے، رہے گی ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ ہمارے یہاں ماں باپ کو بچوں کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش ہے کہ بچے ان کے قابو نہیں آتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے لوگ 10 بچوں کی پرورش ایسے کیا کرتے تھے کہ شاذ و نادر ہی کوئی شکایت ہوتی۔ آج جن کے 2 ہی بچے ہیں یا جدید دور کی مانگ کے مطابق صرف ایک ہی ہے، وہ بھی یہی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا کریں، بچے کنٹرول نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ صرف امیر طبقے کا نہیں بلکہ متوسط طبقے میں بھی یہی حال ہے کہ ماں باپ بچے کی ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کرتے ہیں، ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں۔ جب بچے کی باری آتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات منوانا محال ہو جاتا ہے۔ گلستان سعدی کی ایک حکایت آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ ایک بادشاہ کشتی میں سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک ایسا غلام بھی تھا جس نے کبھی دریائی سفر نہ کیا تھا۔ کشتی چلی تو غلام تھر تھر کانپنے لگا اور جناب رونا دھونا شروع۔ بادشاہ نے اسے نرمی سے سمجھایا مگر غلام کا رونا بند نہ ہوا۔ کشتی میں بادشاہ کا ایک دانا مصاحب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی، اجازت ہو تو میں اسے ایک تدبیر سے چپ کرا دوں۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ عقل مند درباری نے بادشاہ کی اجازت ملتے ہی غلام کو دریا میں گرانے کا حکم دیا۔ جب غلام نے چند غوطے کھا لیے تو درباری نے اسے بالوں سے پکڑ کر کشتی کی طرف کھینچا اور مضبوطی سے پکڑ کر کشتی کے پچھلے حصے میں کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر بعد غلام سکون سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ ترکیب بہت پسند آئی اور اس نے پوچھا کہ اس میں کیا راز پوشیدہ تھا۔ دانا شخص نے جواب دیا کہ غلام نے پہلے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا۔ بالکل اسی طرح آرام کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہو۔ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے، کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو سونے کا نوالا کھلانے کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے زیادہ مال کماتے ہیں، ان کو اتنا آرام پہنچاتے ہیں کہ تکلیف کا تصور ان کے ذہن میں جنم نہیں لیتا، ان سے اتنا جاں بیجا لاڈ پیار کرتے ہیں کہ سختی کا لفظ ہی ان کے لیے نامانوس ہوتا ہے۔ بچہ گھر کے اندر ہے، بند کمرے میں ہے یا باہر گلی محلے میں، میدان میں ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے کہ ہر کام کا وقت، قاعدہ، قرینہ اور حدود ہوتی ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ بچہ کس کس کے ساتھ کھیلتا ہے، کہاں جاتا ہے، اسکول میں کس کس سے دوستی ہے اور کیوں، ٹی وی پر کون سا پروگرام دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا کارٹون تو نہیں دیکھ رہا جس کو ہمارے سینسر کی ضرورت ہے۔ ہم تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ انٹرنیٹ پر کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کون سے کمپیوٹر یا ویڈیو گیمز دیکھ رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، ہم نے مغرب کی اندھی تقلید میں یہ سمجھ لیا ہے کہ بچے سے کسی حال میں سختی کرنا درست نہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے یہاں مادر پدر آزادی ہے، ان کے یہاں تعلیم تو اعلیٰ معیار کی ہے، تربیت کا فقدان ہے، جبکہ ہمارے دین کی تعلیمات میں تعلیم کا لازمی جزو ہے تربیت، وہ بھی عملی تربیت۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے نرمی، شفقت، پیار، حسن سلوک کے ساتھ ساتھ کڑی تربیت، بوقت ضرورت سختی اور سزا کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر سزا کا تصور دلوں سے مٹ جائے تو خوف خدا بھی جاتا رہتا ہے۔ اللہ کے معاملات میں بھی صرف ثواب، صرف جنت کے مزے، صرف انعام و اکرام نہیں ہے، جزا ہے تو سزا بھی ہے، عتاب بھی ہے، عذاب بھی۔ ہر چیز کے توازن کے ساتھ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے اس کی متضاد شے کا موجود ہونا۔ عبادات ہوں یا سماجی معاملات، اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیجیے، ان پر عمل کر کے دکھائیے اور پھر عمل کو کہیے۔
یہی طریقہ ہے بچوں کی اصلاح کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔